قصر پا کے خلافت کے رکن رکیب، قصر پا کے خلافت کے رکن رکیب، شاہ حسین کے نائب اولی، یار غار شہنشاہ دنیا دی، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت لاکھ و سلام۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید والفرقان حمید کی ایک آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر مجھے اس آیات مبارکہ کا صحیح ترجمہ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے اپنی پیاری کتاب میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، فرمایا بہت دوزخ سے دور رکھا جائے گا اس کو جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے مفسر یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو اتقا ہے اس سے مراد جو ذات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ سے بڑا پرہیزگار، آپ سے بڑا متقی، آپ سے بڑا اسلام سے محبت کرنے والا، آپ سے بڑا دین کو چاہنے والا کوئی آج تک گزرا ہی نہیں۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو، یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہو، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو اس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن اور وہ ہے دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید والفرقان حمید کی جو آیات مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بہت دور رکھا جائے گا اس کو دوزخ سے جو بڑا متقی پرہیزگار ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے راہ خدا کے اندر بڑی بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ بڑی ہم آپ کی سیرت مبارکہ سنتے ہیں، ہمیں محبت کیوں حضور خود فرماتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے معاملات میں کبھی بھی گرم ہو جاتے تو حضور فرماتے اے میرے صحابہ اس سے کیوں لڑتے ہو، جب مجھ پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا، یہ واحد شخص ہے جس نے اپنا ہر چیز چھوڑ کر مجھ پر خدا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی وراء ہے۔ آپ کی تین پسندیدہ چیز تھی، آپ نے فرمایا النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرماتے یا رسول اللہ ابو بکر کا دل یہ چاہتا ہے کہ چہرہ آپ کا ہو دیدار کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق ہو۔ پھر فرماتے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے مال میرا ہو خرچ آپ پر ہو۔ پھر آپ فرماتے تھے یا رسول اللہ ابو بکر کا جی چاہتا ہے بارگاہ آپ کی ہو، ہر وقت دیکھنے والا، ہر وقت نصیحت حاصل کرنے والا، آپ کو ان آنکھوں سے ہر وقت دیکھنے والا ابو بکر صدیق ہو۔ یقین جانے یہ خواہشیں جب بندے کی دلی ہو تو رب تعالیٰ بھی پوری فرما دیتا۔ اور پھر دیکھیں النظر الیک، فرمایا کہ نظر میری ہو، تکنے والا میں ہو اور دیدار جس کا کروں وہ محبوب ہو۔
رب تعالیٰ نے یہ آپ کی پسندیدہ چیز اتنی پسند فرمائی، آپ حجر میں دیکھیں، آپ سفر میں دیکھیں، گھر میں دیکھیں، یہاں تک کہ یار مزار میں دیکھیں، یہ آپ کو قرب نصیب ہوا۔ اور پھر دوسرا جو فرمایا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، جتنا مال تھا کبھی آپ اسلام کے لیے قربان کر رہے ہیں، کبھی غلاموں کو خرید کر اسلام میں داخل کر رہے ہیں، جب کوئی آتا واحد ابو بکر صدیق کا گھر تھا تو کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ والجلوس بین یدیک، میں چاہتا ہوں مجلس آپ کی ہو، دیکھنے والا ابو بکر صدیق ہو، آپ اصحاب صفہ دیکھیں، آپ یہاں تک کہ دار ارقم دیکھیں، آپ بڑی بڑی مجلسیں دیکھ لیں جہاں صحابہ سے مشورہ ہوتا تھا، لیکن واحد ابو بکر صدیق تھے جن کی خواہش پر فیصلے کو فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے تو آپ ہی ہیں سب کچھ رحمت عالم، میرے تو آپ ہی ہیں سب کچھ رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو آقا کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد شخص ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسلام کو ضرورت ہے، کیونکہ جہاد کے لیے مالی امداد کی بڑی ضرورت تھی اور اس لشکر کے اندر بڑی فوج کو جمع کرنا تھا اور پھر ان کے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جب حضور کا یہ فرمان سنا تو آپ نے گھر کا سارا مال جمع کیا۔ بعض راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے بھی جب سنا کہ حضور نے فرمایا کہ جنگ کے لیے مال کو جمع کرواؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ ساز و سامان لیا جائے، جمع کیا جائے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر کا مال جمع کروا، ابو بکر صدیق کہنے لگے میرے پاس مال بھی بڑا ہے، آج موقع ہے۔ ہر بار حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، گویا کہ ہر چیز میں مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں، آج میں اپنے گھر کا مال اتنا جمع کرواؤں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی سبقت لے جاؤں گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر آئے تو آپ نے جمع کروا دیا۔ جب آپ نے جمع کروایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنا لے کر آئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں گھر کے اندر گیا، سارے مال کو جمع کیا، 2 حصے کیے، ایک اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑا، یا رسول اللہ ایک اسلام کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ اپنا حلیہ کیسا بنایا ہوا، آج وہ کپڑے بھی نہیں ہیں، کپڑے ہیں تو پھٹے ہوئے ہیں، اس پر جو بٹن لگے ہوئے ہیں وہ ببول کے کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے دیکھ کر آپ کو خوشی کا اظہار فرمایا اور ابو بکر سے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ اکبر، اتنا پوچھنا تھا۔ عاشق صدیق، عشق و محبت، آپ بول ہوئے، آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ گھر کے اندر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے، یہاں تک کہ سوئی بھی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ جو کپڑے تن کے تھے یا رسول اللہ جو صحیح سلامت تھے وہ بھی پیش کر دیے۔ یا رسول اللہ میں نے کہا اگر اسلام کو ضرورت ہے، اگر میرے مال سے پوری ضرورت ہو سکتی ہے تو یا رسول اللہ میں سارا گھر کا مال لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ کیا پیش کریں جانا کہ کیا چیز ہماری، کیا چیز پیش کریں جانا کہ کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارا مال پیش کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سارا مال دیکھ کر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حیران رہ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق اتنے سچے عاشق رسول ہیں کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی نہ انہوں نے جان کی پرواہ کی، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ گھر بار کی، ہر بار یہ سب تک لے جاتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب ایسا لباس پہنا تو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ رب تعالی نے بھی فرشتوں کو کیسا حکم دیا. اب یہاں ایک نقطہ پیش کرتا ہوں. حضور نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر صدیق نے نہیں فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں چھوڑا، فرمایا یا رسول اللہ گھر کے اندر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، حضور کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق، صحابہ کہہ سکتے تھے ابو بکر کیسی بات کر رہے ہو، اللہ کے رسول تو یہاں موجود ہے، تم گھر میں کیسے چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمانے کا مقصد یہ تھا، بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ اگر دل کے اندر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ گھر کے اندر بھی اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہو تو نظریے کو وسیع رکھنا. کہا کہ اگرچہ حضور مدینے کے اندر موجود ہے، اگرچہ حضور غزوہ تبوک پر موجود ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ اس کے رسول کا پیغام گھر میں بھی موجود ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ لباس زیب تن کیا، اتنے میں حضرت جبریل نے بھی ویسا لباس پہن کر حضور کی بارگاہ میں شرکت کی. حضور نے پوچھا اے جبریل یہ کیا پہنا ہوا؟ یہ لباس تو تمہیں پہلی دفعہ استہا میں دیکھا ہے. فرمایا یا رسول اللہ خالی جبریل نے نہیں پہنا ہوا، یا رسول اللہ آپ تمام ملائکہ نے یہی لباس پہنا. فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آج آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق نے جیسا لباس پہنا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں میں دیکھ کر اس کا چرچا کر رہا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے تو ابو بکر کو میرا سلام دینا، پھر یہ ذرا ابو بکر سے پوچھنا کیا اس حال میں بھی ہر چیز لٹانے کے بعد بھی کیا رب تعالیٰ سے راضی ہو کے ناراض؟ اللہ اکبر 3 دفعہ پوچھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. آج کرنے لگے یا رسول اللہ رب تعالیٰ پوچھتا ہے، یا رسول اللہ میری مجال تو نہیں ہے، یا رسول اللہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ رب سے ناراض؟ یا رسول اللہ یہ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، یہ مال بھی دیا ہوا اسی کا تھا، یہ دربار بھی دیا ہوا اسی کا تھا. اگر رب کی بارگاہ میں لٹا دیا ہے تو میرا یہ دل کہتا ہے کہ اگر سے سب کچھ لٹا دوں کم نہیں ہوگا، رب اس سے بھی بدل دے گا. ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والوں ذرا نظریہ تو دیکھو، اس یار غار سے محبت کرنے والے ذرا اس کا جذبہ تو دیکھو. آج جب ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آج اپنی جان کا صدقہ دو، مال کا دو، تو سوچتے ہیں مال دے دیں گے تو کم ہو جائے گا، کیا بنے گا، کیسے ہوگا گزارا. یہ سیرت آپ کی بتلاتی ہے لوگوں، تاریخ گواہ ہے، سیرتیں بتلاتی ہے کہ جس نے رب کی بارگاہ میں اگرچہ ایک انڈا خیرات کیا ہے، رب تعالیٰ نے بدلے میں ایک انڈا ریٹرن نہیں دیا، اس سے ڈبل عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق فرمایا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دی. فرمایا ابو بکر اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے کر آؤ. کیا لکھوا کر لے کر آؤ؟ لا الہ الا اللہ. یہ صحابہ نے مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کے اندر دوسرے ممالک کے لوگ بھی آتے ہیں، خطوط لے کر آتے ہیں، جب آپ کے خطوط بھیجے تو ایک مہر لگا کر دے. آپ نے انگوٹھی دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو.
فرمایا جاؤ اس پر جو ہے لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے کر آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انگوٹھی لی، آپ راستے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ تو رب کا ذکر ہے، جس رب نے جب جنت بنائی، جنت کے درختوں کے پتے پتے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوایا، تو ابو بکر صدیق کا دل یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھواؤ اور ساتھ محمد رسول اللہ میں جدا کروا دیں۔ آپ انگوٹھی لے کر گئے، کہا کہ اس پر پورا کلمہ طیبہ لکھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا، لکھنے والے نے اس پہ پورا لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ انگوٹھی حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبارت کو دیکھا، اس انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ آپ نے جب پوری عبارت پڑھی، فرمایا صدیق میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے کر آنا ہے، تم نے مکمل کلمہ طیبہ بھی لکھوا دیا ہے، اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ انگوٹھی کے اوپر صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، یار کے نام کے ساتھ یار کا نام جدا۔ یا رسول اللہ میرے دل نے گوارا نہیں کیا، لیکن یا رسول اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے اضافہ کروایا ہے، لیکن یہ جو ابو بکر صدیق آگے لکھوایا ہے یہ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے لکھا ہے۔ اتنے میں جبریل امین تشریف لے کر آئے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کا جو نام آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ میں نے لکھا ہے۔ فرمایا جبریل کیوں لکھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق نے لا الہ الا اللہ یہ لکھانا گوارا نہ کیا، کہا کہ یار کے نام کے آگے یار کا نام جدا نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا جب اس عاشق کو اتنی محبت ہے تو پھر میں اس کے یار کے نام سے آگے اس کے کیسا نام جدا کرتا۔ اس سے پتہ لگتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ نے ہمیشہ حضور سے محبت فرمائی، بڑے بڑے صحابہ کو، بڑے بڑے غلاموں کو خرید کر اسلام میں داخل کیا۔ سیرت نگارکار لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنی مال کی پرواہ نہیں کی، کبھی جان کی پرواہ نہیں کی، جب دو تھے تو جب بھی جان کی پرواہ نہیں کی، جب لاکھ ہوئے جب بھی جان کی پرواہ نہیں کی، جب 1.25 لاکھ ہوئے تو جب بھی جان کی پرواہ نہیں کی۔ کسی نے پوچھا تو بکر اتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا یہ جان بھی تو دی ہوئی تھی اسی کی، حق تو یہ ہے کہ ہم نے حق بھی ادا نہ کیا، اگر اس کے نام پر مٹا دو تو کیا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر سے۔ نام تو سنتے ہیں کہ وہ زمانے کا بڑا عشق رسول، عاشق رسول تھا، اپنے آپ کو عاشق کہلوانے والا تھا، لیکن ذرا اس کی سیرت کو جب سنا کرو تو اپنے اوپر ناز کیا کرو۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ ان سے کتنی محبت کرتے تھے، ہم جن کی محبت کا چرچا کرتے ہیں، ہم جن کو خلیفۃ الاول کہتے ہیں، جن کو ہم سب انبیاء کے بعد افضل کہتے ہیں، وہ کتنا حضور سے محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب